نہ محکوم میں ہونا چاہیے نہ حاکموں میں ہونا چاہیے. خون خرچی کی ضرورت نہیں ہے. اگر گزرنا ہے تو گزر جاؤ. احتمام کی ضرورت ہے. اور دیکھو اگر کبھی کوئی تم سے مانگے اور تمہیں ملنے والا ہو تو فقل له قولا ميسورا. تو نرمی سے اسے سمجھاؤ کہ مجھے ملے گا مطلب. نرمی سے اسے سمجھاؤ. اور دیکھو نہ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تمہارے ہاتھ گردن میں بندھے ہوں اور نہ بالکل تم ہاتھ چھوڑ دو بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو. معلوم ہوا کہ اعتدال کی راہ جو ہے وہ اقتصاد میں ضروری ہے. معیشت کی بنیاد اعتدال پر. جہاں اعتدال نہیں ہوگا وہاں معیشت ترقی پذیر نہیں ہوگی. تو معاشی پروگرام وہی دے سکتے ہیں جن کے اصول میں عدل موجود ہے. اور دیکھو لا تقتلوا اولادکم. اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے نہ مارو. نہ ہم بھی ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. بچوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے. اور دیکھو زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت گناہ ہے. اور دیکھو کسی انسان کو قتل نہ کرو. اور جو بھی مظلوم قتل ہوگا ہم اس کے ولی کے لیے یہ پاور دیں گے کہ وہ اس کے لیے قصاص دیت یا انتقام لے. اور دیکھو یہ ساری چیزیں سامنے رہیں. یتیم کے لاوارث کے مال کو حاصل نہ کرو. اور اگر سرپرست بنو تو اتنا لو جتنا مناسب ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو. اور اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ نہیں کہ عہد کیا اور توڑ دیا. جو زبان سے کہو اس پر قائم رہو. جو بھی تم عہد کرو وعدہ کرو انفرادی طور پر بچوں سے کرو یا خاندان والوں سے کرو یا قوم سے کرو یا ملک سے کرو. ہو تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے پوچھا جائے. اور دیکھو نہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ جانا کہ جس کا تمہیں علم اور یقین نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان مسئولا. آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا, کان سے بھی پوچھا جائے گا اور عقل سے بھی پوچھا جائے گا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ جاؤ کہ جس کا تمہیں یقین نہ ہو. اس کے پیچھے جاؤ جس کا تمہیں یقین ہے. سچ کے پیچھے کبھی نہ جاؤ. دھن کے پیچھے کبھی نہ جاؤ کیونکہ آج سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دیکھا, اور کان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے سنا, اور عقل سے پوچھا جائے گا کیا تم سمجھے. یہ وہاں پر جواب نہیں دینا ہوگا کہ ہم مجبور تھے کہ اس جماعت میں تھے یا اس جماعت میں. تم نے خود کیا دیکھا, تم نے خود کیا سوچا, تم نے خود کیا سنا. اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم نہیں دیکھ رہے ہو اور کانوں سے سننے کے باوجود نہیں سن رہے ہو تو تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں سال سے مزار پر جانے والوں کو بدعتی اور مشرک کہا جاتا ہے.
تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں سال سے مزار پر جانے والے کو بدعتی اور مشرک کہا جاتا ہے، پھر وہی کہنے والا خود بھی مزار پر جاتا ہے جس کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا بلا تب کے فلم سے بلا کرتے تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہی نقلان تفرقلان، تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، تب لوگ جبال اور پہاڑوں کی بلندیوں کو روک سکتے ہو، معتدل چلو زمین پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور یہ وہی تھی جو ہم نے اپنے رسول کی جانب شب معراج کی، تاکہ وہ مدینے کے سماج کو ان اصولوں پر تیار کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے قیام کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ نظام مصطفیٰ کے قوانین کیا ہے، وہ ہم نے بتائے ہیں، اور اسی پر اس معاشرے کو چلنا ہے، اور اسی پر اس کو آگے بڑھنا ہے۔ جو نہیں چلے گا، جو یہاں مصطفیٰ کے نظام نہیں قائم کرے گا، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا نظام جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ کینیڈا سے، امریکہ سے، روس سے، چین جاپان سے نہیں ملے گا، مصطفیٰ سے ملے گا، مصطفیٰ کے گھر سے ملے گا۔ اور جب نظام مصطفیٰ کے گھر میں ہے تو کہو کہ نظام آئے۔ اسی لیے جب اچھی میں گیا ہوں عراق کی سرزمین پر اور میں نے نجف کی چوکٹ پر سجدہ کیا تو یہ ذہن میں آیا کہ شاید پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، کیونکہ جب نظام کسی گھر سے آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ گھر کی چیز جو آتی ہے وہ گھر سے آتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ لوگ گھر پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آنے نہیں دیں۔ دیوار سے آؤں کہتا میں چور نہیں، ڈاکو نہیں کہ دیوار سے آؤں گا تو میں ڈر سے آؤں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ نظام مصطفیٰ آئے تو پھر ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو، دوسری طرف انتظام مرتضیٰ ہو۔ اور اسی طرح اس ملک میں اس نظام کو قائم کر سکتے ہیں جو سب کی خواہش ہے، سب کی تمنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ قوم کو جذباتی بخار میں مبتلا کرنا ایک جرم ہے، ملکی اور معاشرتی۔ بات وہ کرنی چاہیے جو کر سکے۔ یہ دنیا بڑی سخت کارگاہ ہے، کہنا اور ہے نظام مصطفیٰ جس عنوان سے لوگ لانا چاہتے ہیں اس عنوان سے ہم آنے دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر نظام مصطفیٰ ملوکیت کے روپ میں آئے گا تو اس ملوکیت کی دھوپ میں ہم برسوں سے جل رہے مزید جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ مبارکباد ہے اگر ہاتھ کٹے، چوروں کے ہاتھ کٹے تو اچھی چیز ہے، چور قابل ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، چوروں کا ہاتھ کٹنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ چور کون ہے، چور کون ہے، کیونکہ اکثر
کہ چور کون ہے،